بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر لسنرز۔ اپنے اگلے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں اور ہمارا اگلا ٹاپک ہے قرارداد لاہور یا قرارداد پاکستان۔ لاہور ریزولوشن کی بات کریں تو یہ 1940 میں منظور کی گئی اور بعد میں اسے قرارداد پاکستان کا نام خود ہندوؤں نے دیا اور اس اصطلاح کو مسلمانوں نے آخر اپنا لیا اور بعد میں یہ قرارداد پاکستان کہلانے لگی۔ مسلم لیگ کا 27واں سالانہ اجلاس لاہور کے منٹو پارک میں منعقد ہونا تھا۔ پنجاب حکومت نے برطانوی حکمرانوں کے کہنے پر امن و امان کا مسئلہ پیدا کر کے اور محکمہ زراعت نے بھی جلسہ گاہ کی جگہ پر اچانک 8,000 روپے کرایہ طلب کر کے مسلم لیگ کے اجلاس کو ملتوی کرانے کے لیے دو بڑی رکاوٹیں کھڑی کر دیں، لیکن یہ دونوں رکاوٹیں ناکام ہوئیں۔ اب 19 مارچ کو خاکسار تحریک کے کارکنوں کے ساتھ ایک سانحہ پیش آیا اور انہیں اندرون بھاٹی گیٹ پولیس نے ایک ٹکراؤ کے نتیجے میں بہت سارے خاکسار تحریک کے کارکنوں کو شہید کر دیا۔ اس ٹکراؤ کا بہانہ بنا کر شہر میں دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا۔ اس واقعے کا مقصد بھی مسلم لیگ کو اپنے اجلاس سے روکنا تھا، مگر قائد اعظم محمد علی جناح اپنے فیصلے پر قائم رہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح 21 مارچ کو مولوی فضل حق کے ساتھ فرنٹیئر میل سے لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر اترے اور سب سے پہلے آپ نے میو ہاسپٹل میں خاکساروں کی عیادت کی اور اس کے بعد آپ نے ممدوٹ ولا میں قیام کیا۔ 22 مارچ 1944 کو آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس کا آغاز ہوا اور اس اجلاس کی صدارت قائد اعظم محمد علی جناح نے کی۔ نواب شاہ کے نواز خان ممدوٹ نے خطبہ استقبالیہ پڑھا۔ اس اجلاس میں ہندوستان کے طول و عرض سے آئے ہوئے بہت بڑی بڑی شخصیات نے شرکت کی، جن میں نوابزادہ لیاقت علی خان، سر عبداللہ ہارون، چودھری خلیق الزماں، مولوی فضل حق، بیگم مولانا محمد علی جوہر، آئی چندریگر، عبدالحمید خان، نواب اسماعیل خان، قاضی محمد عیسیٰ، خواجہ ناظم الدین، نواب بہادر یار جنگ، سردار اورنگزیب خان اور عبدالحاشم جیسی شخصیات شامل ہیں۔ مسلم لیگ کا یہ اجلاس بڑی شان سے شروع ہوا، جو 3 دن یعنی 22 مارچ سے لے کر 24 مارچ 1940 تک جاری رہا۔ اس اجلاس میں تقریباً 1 لاکھ افراد کی موجودگی اس بات کا اعلان تھی کہ مسلمانان برصغیر اب اس احساس زیاں سے عاری نہیں رہے اور ان کی منجمد رگوں میں بھی اب آزادی بخش لہو جوش مار رہا ہے۔ اس اجلاس میں جو سٹیج تیار کیا گیا تھا اس کے اوپر علامہ محمد اقبال کا یہ شعر لکھا ہوا تھا: جہاں میں اہل ایماں صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایماں صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس قرارداد کا پس منظر کیا تھا۔ تو بیٹا، جب بر صغیر میں ایک علیحدہ اسلامی ریاست کا تصور آہستہ آہستہ پروان چڑھنے لگا، بے شمار مسلم، ہندو اور یورپی مفکرین اور دانشور پہلے ہی تقسیم ہند کے لیے کسی نہ کسی صورت میں اپنی تجاویز پیش کر چکے تھے اور ان خیالات کا اظہار کر چکے تھے کہ جب تک ان دونوں قوموں کے لیے ایک الگ الگ ملک نہیں بنے گا، یہ قومیں کبھی بھی ایک جگہ اکٹھی نہیں رہ سکیں گی۔ اس سے پہلے جان برائٹ نے 1887 میں، عبدالحلیم شرر نے اپنے 7 روزہ اخبار تہذیب میں، سید جمال الدین افغانی نے، خیری برادران نے، ولایت علی بمبوک نے اور برطانوی صحافی فریزر نے 1916 میں، ڈیلی ایکسپریس میں، سردار گل محمد نے 1923 میں، مولانا محمد علی جوہر نے 1924 میں
مہاسبھا کے لیڈر لالا لاجپت رائے نے بھی 1924 میں، مولانا مرتضیٰ احمد خان میکش نے 1928 میں، آغا خان نے اور علامہ محمد اقبال نے 1930 کے خطبہ الہ آباد میں، چودھری رحمت علی نے 1933 کے ناؤ اور نیور نامی پمفلٹ میں، اور اس کے علاوہ ڈاکٹر عبداللطیف نے اپنی تصنیف ہندوستان میں مسلمانوں کا مسئلہ، علی گڑھ کے 2 پروفیسر نے علی گڑھ اسکیم 1939 میں، سر سکندر حیات نے، پنجاب مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے، اور چودھری خلیق الزماں سمیت قائد اعظم محمد علی جناح نے سندھ مسلم لیگ کے اجلاس 1938 میں بر صغیر میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کے قیام کی بات کی۔ ٹائم اینڈ ٹائیڈ میں قائد اعظم محمد علی جناح نے تاریخی حوالوں سے ثابت کیا کہ یہ 2 بڑی قوموں کا وطن ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ واضح طور پر کہا کہ پاکستان کی تخلیق ہی میں ان کی ابدی فلاح شامل ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے سید حسن ریاض، جو کہ پاکستان ناگزیر تھا کے مصنف ہیں، ان کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ 1930 ہی میں علیحدہ مسلم مملکت کے قیام کی جدوجہد کا فیصلہ کر چکے تھے۔ 1940 تک محض قائد اعظم محمد علی جناح نے قوم کو ذہنی طور پر تیار کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنا الگ وطن حاصل کرنے کے لیے عملی مظاہرہ شروع کر دیں۔ اس موقع پر قائد اعظم محمد علی جناح نے جو خطبہ صدارت دیا، اس خطبہ صدارت میں جو اہم باتیں تھیں وہ یہ تھیں کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے اور ان کا ایک جداگانہ نظام ہے، بر صغیر ایک ملک نہیں ہے، ہندو مسلم تنازعہ فرقہ وارانہ نہیں ہے، یہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے، اور اس کا حل بر صغیر کو ایک سے زیادہ ریاستوں کی تقسیم میں مضمر ہے۔ آپ نے یہ بھی کہا کہ متحدہ بر صغیر میں مسلمانوں کے حقوق کسی صورت محفوظ نہیں رہ سکتے، انہیں یہاں کی بڑی اکثریت سے ہمیشہ خطرہ لاحق رہے گا۔ انہوں نے مختلف ملکوں کی تقسیم کا حوالہ بھی دیا کہ برطانیہ سے آئرلینڈ الگ ہوا، آسٹریا سے چیکو سلوواکیہ الگ ہوا، اور یہ ساری جو تقسیم تھی وہ اسی بنا پر ہوئی کہ کہیں پر لسانی، کہیں پر نسلی، کہیں پر ثقافتی اور کہیں پر مذہبی ایشو موجود تھے۔ اور اگر اسی طرح جنوبی ایشیا کو بھی تقسیم کر دیا جائے تو یہ فیصلہ پوری طرح تاریخی ہوگا، منطقی ہوگا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اس سے پہلے کبھی اقوام عالم میں نہ ہوئی ہو۔ اس خطبے کے جو بنیادی نکات تھے اس قرارداد میں جو پیش کیے گئے تھے، ان میں سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ ایک آزاد مسلم مملکت کا قیام عمل میں لایا جائے، یعنی باہم متصل اکائیوں کی نئے خطوں کی صورت میں حد بندی کی جائے، شمال، مغرب اور مشرق میں مسلم اکثریت والے علاقوں میں آزاد مسلم مملکتیں قائم کی جائیں۔ اس قرارداد کا دوسرا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ تقسیم کے علاوہ کسی دوسری اسکیم کو منظور نہیں کیا جائے گا۔ اس کے پس منظر میں یہی بات تھی کہ ہندو یونائٹڈ انڈیا کی آزادی چاہتے تھے۔ ان کے نزدیک اس کو 2 ریاستوں میں تقسیم کرنا ایک بہت بڑا گناہ تھا، اسی لیے کہا گیا کہ برصغیر میں تقسیم کے علاوہ کسی دوسری اسکیم کو منظور نہیں کیا جائے گا۔ تیسرا نقطہ جو اس قرارداد میں تھا وہ یہ تھا کہ ہندو علاقوں میں مسلمانوں کا تحفظ کیا جائے۔ اس سے مراد یہی تھی کہ اگر انگریز سرکار یہ تقسیم کر دیتی ہے اور ہندوستان 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے تو اس کے علاوہ بھی مسلمان اقلیت کی صورت میں بہت ساری ریاستوں میں آباد ہیں، سو اس بات کی بھی گارنٹی دی جائے کہ ان ہندو علاقوں میں مسلمان اقلیتوں کا تحفظ کیا جائے گا۔ اس قرارداد پر مختلف قسم کا رد عمل آیا۔ قرارداد لاہور کی تائید سب سے پہلے 24 مارچ 1940 کو مسلم اقلیتی صوبے یو پی یعنی اتر پردیش کے رہنما چودھری خلیق الزماں نے کی۔ بعد میں مسلم اکثریتی صوبوں سے تعلق رکھنے والے صوبہ سرحد سے سردار اورنگزیب خان، صوبہ سندھ سے سر عبداللہ ہارون، صوبہ بلوچستان سے قاضی محمد عیسیٰ اور صوبہ پنجاب سے مولانا ظفر علی خان نے اس قرارداد کی بھرپور تائید کی۔
24 مارچ 1940 کو بیگم مولانا محمد علی جوہر نے اپنی تقریر میں اس قرارداد کو قرارداد پاکستان کا نام دیا۔ اس پر اپریل 1941 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس جو کہ مدراس میں منعقد ہوا، تب بھی اسے قرارداد لاہور کی بجائے قرارداد پاکستان کے طور پر ہی اپنایا گیا۔ اس قرارداد پر ہندوؤں، مسلمانوں، کانگریس اور برطانوی پریس کا مختلف رد عمل تھا۔ باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ قرارداد پاکستان پر مسلمانان ہند بہت زیادہ خوش تھے اور مولانا شبیر احمد عثمانی، اشرف علی تھانوی، ظفر احمد انصاری وہ علماء تھے جنہوں نے اس قرارداد کا بھرپور ساتھ دیا۔ قرارداد لاہور پر کانگریسی لیڈروں اور ہندو اخبارات نے اسلام دشمنی کا کھل کر اظہار کیا۔ راج گوپال اچاریہ نے کہا، مسٹر جناح کا یہ اقدام اسی طرح ہے کہ جیسے دو بھائیوں کے مابین ایک گائے کی ملکیت پر جھگڑا ہو اور وہ اسے کاٹ کر بانٹ لیں۔ گاندھی نے قرارداد کی شدید مذمت کی اور اسے اخلاقی پاپ یعنی گناہ قرار دیا۔ بیگم مولانا محمد علی جوہر کے قرارداد لاہور کو قرارداد پاکستان کا نام دینے پر ہندو اخبارات نے لفظ پاکستان پر طنز کرتے ہوئے اس کی مخالفت کی، اور یہ مخالفت اس طرح سے ہوئی کہ اس پر ہندوستان کے اندر ہندو مزید مشتعل ہو گئے۔ ہندو اخباروں نے قرارداد لاہور کو قرارداد پاکستان کا نام دیتے ہوئے اس کو دھرتی ماتا کے ٹکڑے کرنے کے مترادف قرار دیا۔ قرارداد پاکستان اور برطانوی پریس نے اس کے اوپر کیا رد عمل کیا، اس میں روزنامہ لندن ٹائم، مانچسٹر گارڈین اور ڈیلی ہیرالڈ نے مختلف خبریں شائع کیں، جبکہ ڈیلی ٹیلی گراف نے اس خبر کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا۔ لندن ٹائم نے اپنی مختصر سی خبر میں پاکستان کی تجویز کو اس لیے رد کر دیا کہ اس سے ہندوستان کی یونٹی یعنی وحدت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ گوپال کرشن گوکھلے نے کہا، ہندوستان کو جب آزادی ملے گی مسٹر جناح ہی کی بدولت ملے گی۔ یہ بات انتہائی قابل ذکر ہے کہ ہندو یہ سمجھتے تھے کہ جب تک مسلم لیگ کو اور ہندوستان کے مسلمانوں کو قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میسر ہے، آزادی انشاءاللہ ضرور ان تک پہنچے گی۔ مختصراً یہ کہ قرارداد پاکستان نہ صرف مسلمانوں کی 75 سالوں کی جد و جہد کا نتیجہ تھی، بلکہ علیحدہ مملکت کے حصول کی طرف پہلا فیصلہ کن قدم تھا۔ اس قرارداد کی بدولت مسلمانان ہند اپنی منزل سے آشنا ہوئے اور پھر چند ہی سالوں میں منزل کا حصول ان کا مقدر بن گیا۔ یہ بات سچ ہے کہ جب منزل کا ادراک ہو جاتا ہے تو سفر بہت جلد کٹ جاتا ہے۔ جیسا کہ شاعر نے کہا تھا، برے کوچک کے ہر ایک شہر سے ابنائے حرم، برے کوچک کے ہر ایک شہر سے ابنائے حرم، توڑ کر نسل کے بت اور زبانوں کے حرم، ہم نے ہر طرح سے چاہا تھا سحر ہو جائے اور یہ ملک خدا داد امر ہو جائے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، قرارداد لاہور اور قرارداد پاکستان تاریخ ہندوستان کی تاریخ میں پیش کی جانے والی ایک انتہائی اہم قرارداد ہے۔ آج ہم نے اس بات کا جائزہ لیا کہ تاریخ ہندوستان اور تحریک پاکستان میں یہ قرارداد کس قدر اہم ہے، جس نے مسلمانوں کی منزل کا صحیح تعین کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں اپنے نئے ٹاپک یعنی کرپس مشن کے ساتھ دوبارہ آپ سے بات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔